بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، ایک بہت ہی مین اعتراض جو ہے نا میں نے دیکھا ہے آتا ہے اور بڑا ویلڈ بھی نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ اہل تشیعوں کے ہاں تو صحیح سند روایات ہیں کہ خاتون کی تو میراث ہوتی ہی نہیں ہے. پھر ان کا یہ دعویٰ جی کہ سیدہ سلام اللہ تعالیٰ نے میراث کا مطالبہ کیا، تو ان کے ہاں تو وہ روایات ہیں بھی. تو ٹیکنیکلی وہ کیا ہے وہ روایات نا، مطلب ہے کہ واقعی کیا ایسے ہی ہے کہ ہمارے یہاں جو خواتین ہیں ان کی میراث جو ہے نا، ان کی وراثت جو ہے وہ نہیں ہوتی؟ یہ بڑا ویلڈ کوسچن جو ہے نا. اکثر لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کے اندر ان چیزوں کا بڑا زور دے کے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شیعوں کا تو دعوی باطل ہو جاتا ہے، ان کے ہاں خود بھی یہ صحیح حدیثیں موجود ہیں. وہ اس سے پھر کیا ہم مراد لیں گے یار؟ سیدہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اجماع ہے کہ مقصد ہے کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے اور سیدہ نے اپنی میراث کا مطالبہ کیا، تو پھر ان حدیثوں سے پھر ہم کیا مراد لیں گے؟ دیکھیں، ابھی بات یہ ہے کہ یا تو یہ لوگ ہماری کتب کو پڑھتے نہیں ہیں، یا پھر اگر پڑھتے ہیں تو پھر کتمان حق کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، حقائق کو چھپاتے ہیں. دیکھیں، یہ ہے الکافی میرے سامنے، اس کی جلد نمبر 7 ہے. اصل میں اس کا جو باب تھا نا، باب ہے کہ ان النساء لا یرثن من العقار شیئا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو نساء کا لفظ آ گیا، عورت کا لفظ آ گیا، کہ عورت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں وراثت نہیں پاتی ہے. تو لہذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تو عورت ہے، خاتون ہے، اس لیے وہ بھی میراث نہیں پائیں گی. یہ استفادہ، یہ باپ ٹائٹل آ گیا. لیکن کیا جہاں پر لفظ نساء آیا وہاں اس باپ کے اندر جو روایات اس کی تشریح ہے یا نہیں ہے؟ یعنی بس یہ روایت کا ایک لفظ ہے اور بس باقی کوئی اس میں آگے پیچھے آیا ہی نہیں ہے، تو اس کی تشریح موجود ہے یا تشریح موجود نہیں ہے؟ اسی باب کی میں روایت پڑھ رہا ہوں. اس باب کی روایت نمبر 2 ہے. اس میں امام صاحب فرماتے ہیں ان المرأة لا ترث مما ترک زوجها من القرى، کہ عورت اپنے شوہر کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں سے. تو یہاں عورت سے مراد کیا ہے؟ بیوی، میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے. روایت نمبر 3 کیا ہے؟ روایت نمبر 3 میں امام صاحب فرماتے ہیں ان المرأة لا ترث من ترکت زوجها. میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، اس کی بیوی یعنی اپنے شوہر کی میراث میں سے کیا لے گی اور کیا نہیں لے گی. روایت نمبر 5 کیا ہے؟ روایت نمبر 5 میں فقال علی لیس لها منهم نسب ترث به، کہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے اس لیے ان کا آپس میں نسبی رشتہ نہیں ہے. تو کیا بیٹی کا نسبی رشتہ نہیں ہوتا؟ بیٹی کا تو ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں وہ نسبی رشتہ نہیں ہے اس لیے یہ ان کے لیے حکم ہے. تو مطلب کیا ہے؟ یہ بیوی کے لیے حکم ہے کیونکہ اس کا سبب بھی ہوتا ہے نا، نسبی نہیں ہوتا. ماں کا سبب بھی نہیں ہوتا، نسبی ہوتا ہے. بیٹی کا نسبی ہوتا ہے. وہ بیوی کی بات ہو رہی ہے. اسی کی روایت نمبر 6 ہے. اس میں امام صاحب فرماتے ہیں وہ توتا سمنہا اور ربعہا، ان کو 8واں حصہ دو، یہ 4تھا حصہ دو. یہ 8واں حصہ کس کو دیا جاتا ہے؟ بیٹی کو، یہ بیوی کو. تو خود اس میں روایات موجود ہیں جو صراحت کر رہی ہیں کہ یہ نساء جو مراد ہے یہ میاں اور بیوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ یہ زوجہ ہے، یہ زوجہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنے شوہر میں سے کیا وراثت پائے گی، کیا نہیں پائے گی اور عابد پائے گی. یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ قرآن میں لفظ نساء ہے اور اس سے مراد بیویاں ہیں، اس میں کیا ہے؟ کیا جہاں بھی لفظ نساء آتا ہے اس میں ساری نساء شامل ہو جاتی ہیں؟ نہیں، قرآن میں خود لفظ نساء آیا اور اس سے مراد بیویاں ہیں. یعنی ایک مطلقاً نساء کا لفظ کہ ٹھیک ہے جو اس میں سارے آ جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا نساء کا لفظ صرف بیویوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، قرآن میں بھی ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں عابد بھائی کہ یہی روایتیں جب تہذیب الاحکام میں آئی ہیں تو شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے کیا باب باندھا ہے؟ انہوں نے باب ہی یہ باندھا ہے کہ بیوی کی میراث کا ذکر، ان کا باب ہی یہ. اور جب انہیں حدیثوں کو لائے ہیں روضۃ المتقین میں جو باقر مجلسی کے والد گرامی ہیں
تقی مجلسی، انہوں نے باب ہی یہ باندھا ہے کہ بیوی اپنے شوہر میں سے کیا، شوہر کے مال میں سے کیا میراث پاتی ہے اور کیا نہیں پاتی ہے۔ اس کے بعد جامع حدیث و شیعہ جو کتاب ہے اس میں ان حدیثوں کے ضمن میں باب ہی یہ باندھا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کے مال میں سے کیا میراث پائے گی اور کیا نہیں پائے گی۔ آیت اللہ موصلی صاحب نے جو موجم الاحادیث المعتبرہ لکھی ہے انہوں نے باب ہی یہ باندھا ہے کہ زوجہ اپنے مال میں سے کیا، اپنے شوہر کے مال میں سے کیا پائے گی اور کیا نہیں پائے گی۔ تو باب مستقل، وہ لفظ زوجہ یعنی وہ صراحت موجود ہے اس چیز کی۔ اب یہ دیکھیں میرے سامنے کتاب ہے مسائل الشریعہ ترجمہ مسائل الشیعہ، جلد نمبر 17 ہے، اور عاملی صاحب کی کتاب ہے، تو نجفی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اب باب نمبر 6 صفحہ نمبر 316۔ اب اس باب کا نام انہوں نے کیا رکھا، وہ فرماتے ہیں جب بیوی کی اولاد نہ ہو تو وہ زمین، مکانات، اسلحہ اور جانوروں میں سے وراثت حاصل نہیں کرتی، البتہ زمین کے علاوہ وہ باقی چیزوں کی قیمت میں سے حصہ پاتی ہے، مگر بیٹیاں ہر چیز سے وراثت حاصل کرتی ہیں۔ ان حدیثیں، یہ جو حدیثیں بیان کی ہیں الکافی کی، اس کے زمانے میں انہوں نے باب ہی کیا باندھا ہے کہ یہ بیویوں کے لیے کہ بیویاں حاصل نہیں کرتی، لیکن بیٹیوں کی جہاں تک بات ہے وہ کہتے ہیں بیٹیاں تو سب چیز میں میراث حاصل کرتی ہیں، تو بیویوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آپ بھائی 1400 سال گزر گئے مکتب اہل بیت، جتنی بھی کتب شیعہ میں حدیث کی کتابیں ہیں، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، آپ اٹھا لیں 1400 سال میں کسی ایک محدث نے، ہمارے کسی ایک فقیہ نے کہیں لکھا ہو کہ یہ جو بیٹی ہے نا یہ باپ کے مال کی وارث نہیں بنتی، یہ اس کی زمین سے وراثت نہیں پاتی، یہ اس کے گھر کی وراثت نہیں پاتی؟ کسی ایک فقیہ نے لکھو، بتائیے کس نے لکھا؟ کہ ہم یہ کہتے ہیں جس نے بھی لکھا اس نے صراحت کی کہ بیوی کی بات ہو رہی ہے۔ آج تک ابھی جو توضیح مسائل موجود ہیں، ابھی آیت اللہ سیستانی صاحب کی موجود ہے، آیت اللہ ابوالقاسم الخوئی صاحب کی موجود ہے، آیت اللہ خوینی صاحب کی موجود ہے، آیت اللہ وحید خراسانی صاحب کی موجود ہے، ناصر مکارم، فاضل لنکرانی، حافظ بشیر، سب کی موجود ہے، اس کو پڑھ لیجئے۔ یعنی آج تک کے فقہا، اس زمانے سے لے کر آج تک کے فقہا، شیخ طوسی، شیخ مفید، ان سب سے لے کر آج تک کے فقہا سب یہی لکھ رہے ہیں کہ یہ بیوی سے متعلق ہے۔ اور ایسا نہیں کہ اہل سنت کے جو علماء ہیں وہ اس چیز کو نہیں جانتے، سب جانتے ہیں، جان بوجھ کے دجل کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، بتانا نہیں چاہتے۔ لہٰذا یہ بیوی سے متعلق ہے، یہ بیٹی سے متعلق ہے۔ اچھا بیٹی میراث پاتی ہے، وہ تو صراحتاً پورے باب ہے ہمارے ہاں کہ جب اولاد ہوتی ہے اگر اس اولاد میں ایک ہی بیٹی ہو نا تو ساری میراث اس ایک بیٹی کو مل جائے گی۔ مستقل باب ہے ہمارے ہاں، مستقل باب ہے، اس میں ساری حدیثیں اس عنوان پر ہے۔ تو لہٰذا یہ ان کا دجل ہے، یہ ان کا فریب ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔